آج کے پروگرام کا عنوان ہے کاتب وحی اور عظمت قرآن کا۔ جب لفظ کاتب وحی آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کا تذکرہ کرنا مقصود ہوتا ہے جو صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت میں سے یہ انفرادی خصوصیت رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر کے وحی لکھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اور جب رجب کے مہینے میں کاتب وحی کے نام پر کسی جلسے کا انعقاد کیا جائے تو اس میں ایک تخصیص اور پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 40 صحابہ میں سے بھی خصوصیت کے ساتھ ایک صحابی رسول جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مقصود ہے، جن کی تاریخ وفات رجب المرجب کی 22 تاریخ ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں ایسے افراد گروہ لوگ پائے جاتے ہیں جو رجب کی 22 تاریخ کو کنڈوں کی رسم کر کے جانے انجانے میں دشمنان اصحاب پیغمبر کی ایک شرارت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو انہیں اس غلطی سے بچانے کی خاطر اس صحابی رسول کا کچھ تذکرہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی رسول ہے جس میں غیروں کے علاوہ اپنوں کو بھی بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ غیر تو غیر ہے، وہ تو صدیق فاروق عثمان سے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن جس نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے ان میں سے بھی کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بڑی مشکل کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو ہضم کر پاتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا ہوگا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اندر جب ہمارے ہاں عظمت صحابہ کانفرنس کے نام سے بہت ریلیاں اور جلسوں کا سلسلہ چل رہا تھا، گستاخان صحابہ کی کارروائیوں کو روکنے کی خاطر اس زمانے میں ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت جو اگرچہ دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہیں لیکن علمی لحاظ سے ان کا ایک مقام ہے، درجہ ہے، انہوں نے ان کے پروگرام کے اندر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نعرے لگائے گئے تو انہیں اس کی صفائی پیش کرنے کے لیے کہنا پڑا کہ ہمارے جلسوں میں امیر معاویہ کے نام کے نعرے لگانا ہمیں پسند نہیں ہے۔ بڑی شخصیت، اہل سنت کہتے ہیں وہ ہم ہی سب سے پہلے، ہمیں تو کسی کھاتے میں شمار بھی نہیں کرتے۔ تو چند باتیں اس حوالے سے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات یاد رہے، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں یہ واحد صحابی ہیں جو کسی انسان کے شیعہ یا رافضی ہونے کا معیار ہے۔ کسی شخص کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رفض کے جراثیم ہے یا نہیں، یہ فرماتے ہیں اس کے سامنے امیر معاویہ کا نام لے لیجئے، اگر چہرہ ٹھیک ہے، پیشانی پہ شکر نہیں ہے، سانس بدستور جاری ہے، دل کی دھڑکنوں میں خلل نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے یہ واقعی سنی ہے۔ اور فرمایا کہ امیر معاویہ کا نام سن کے پیشانی پہ شکنے پڑ جائیں، پسینہ ظاہر ہونے لگے، سانس پھولنے لگے اور وہ آپ کو حیرت سے دیکھیں کہ اتنے صحابہ میں سوائے امیر معاویہ کے کسی اور کا ذکر کرنا مقصد نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر رفض کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ عموماً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کچھ کیے جاتے ہیں، میں جلدی جلدی بس یہ باتیں آپ اللہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فضیلت نمبر 1 حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ہم نہیں جانتے دین کے بارے میں، ہمیں تاریخ اسلامی کا علم نہیں ہے، ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ امیر معاویہ صحابی ہے، تو یہی ایک بات کافی ہے امیر معاویہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ صحابی کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، صحابی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی اور جانثار بنایا ہوتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس کے قیامت کی صبح تک لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مشعل راہ بننا ہوتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس کو نبی علیہ السلام نے اصحابی پر نجوم کا تاج پہنایا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر اس بات کا عقیدے اور نظریے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے اللہ نے قیامت کا انتظار نہیں کیا، دنیا میں اللہ نے یہ سند عطا فرمائی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس کے لیے قرآن مجید کی 1200 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، جس میں صحابہ کی نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، زکات کو، صدقات کو، پیغمبر سے وفاداری کو، حضرات صحابہ کرام کے عشق رسالت کو، اللہ تعالیٰ سے محبت کو، فکر آخرت کو، ان کی خلوتوں کو، جلوتوں کو، ان کے جذبات کو، خیالات کو، گھبراہٹ کو، پریشانیوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جسے قیامت کی صبح تک انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہبر بنایا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے وہ نگاہیں عطا فرمائی ہیں جن نگاہوں سے انہوں نے جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جنہیں اللہ نے وہ کام عطا فرمائے تھے جن سے انہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام کی زبان رسالت سے قرآن اور حدیث کو سنا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جنہیں وہ نمازی عطا کی گئی جس کے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے صرف جہاد کر کے مجاہد نہیں بنے بلکہ ان کے
سپہ سالار خود امام الانبیاء ہیں، خود نبی الملاحم ہیں، خود نبی السیف ہیں. ان کی ابتدا میں انہوں نے 27 غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کے اندر شرکت کی ہے. اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کے دامن عمل کے اندر وہ بیماریاں ہیں جن بیماریوں میں عیادت کرنے کے لیے آقا علیہ السلام خود چل کر ان کے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. اتنی بات معلوم ہے تو ہمارے لیے سب جھک جاتے ہیں کہ امیر معاویہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. پھر دیکھیے دشمن کہتا ہے ہمارے اپنے بھی کچھ کہتے ہیں بہت دیر سے آئے تھے، بدر میں بھی نہیں تھے، احد میں بھی نہیں تھے، حدیبیہ میں بھی نہیں تھے، فتح مکہ میں آئے ہیں. یہ بھی اور ان کے والد ابو سفیان بھی. ہم نے کہا عقیدہ بتا دو. جس وقت بھی آئے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں صحابی کی تعریف میں. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایک لمحہ بھی نبی علیہ السلام کی صحبت کا فیض حاصل کیا، اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو وہ صحابی ہے. یا اس میں حد ہے ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 6 مہینے، ایسی کوئی حد سنی ہو کیا؟ ایک لمحہ کہتے آئے تو آخر میں ہم مانتے ہیں یہ بات درست ہے. اگرچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پہ آپ اسلام لے آئے تھے، لیکن چلے ہم مانتے ہیں کہ فتح مکہ. تو اس وقت یہ مجمع میرے سامنے جو موجود ہے، ابھی اگر کوئی شخص آخر میں آتا ہے، آپ حضرات عشاء کی نماز سے پہلے یہاں پہ آگے بیٹھے، وہ آخر میں آتا ہے، وہ آخر میں پیچھے آگے بیٹھ گئے. اور یہاں پہ حضرت والا شیخ الحدیث صاحب نے ان کو دیکھا، آپ اس سے اگر اس قابل سمجھا، اس میں تو ایسا ہنر نظر آیا کہ انہوں نے طے کیا کہ یہ آیا اگرچہ آخر میں ہے، بیٹھا بھی پیچھے ہے، لیکن اس کی کچھ خصوصیت مجھے ایسی دکھ رہی ہے کہ اس کا پیچھے رہنا ٹھیک نہیں، اور آپ اسے اٹھا کے آگے لے کر آتے ہیں تو عقل آدمی اس کے آخر میں آنے کو دیکھے گا کہ یہ دیکھے گا کہ آئے بھی بعد میں، بیٹھے بھی پیچھے، پر میرے مجلس میں بلا کے آگے بٹھا دیا. ٹھیک آئے فتح مکہ میں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے آنے پر ان کو ایمان کی مبارکباد دی، آگے بٹھایا. آئے فتح مکہ میں، لیکن نبی علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ میں 40 صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کاتبان وحی ہے. 1.25 لاکھ کے اندر 40 میں جگہ پانا کتنا مشکل ہے. 1 لاکھ بھائی آپ دیکھیں کمپٹیشن کتنا بڑا ہے. 1.25 لاکھ میں 40 صحابہ جو کاتب وحی تھے، امیر معاویہ نے اس میں جگہ بنائی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے جو دعوت خطوط مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا. حضور علیہ السلام ہمارے امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، سب کو معلوم ہے. حضور علیہ السلام کے خطوط، اس کی ایک قول کے مطابق تعداد 165 شمار کی گئی ہے جو خطوط آقا علیہ السلام نے بادشاہوں کو لکھے. تنہا ان 165 خطوط میں سے 119 خط جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائے. بھروسہ تھا، اعتماد تھا، کیونکہ جب خود بھی پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ایسا شخص جب کسی سے خط لکھوائے گا تو اس کے لیے خاص درجے کی یقین اور اعتماد کی ضرورت ہے. گڑبڑ نہ کر دے، اپنی مرضی کی بات نہ ڈال دے. لیکن تنہا امیر معاویہ سے 119 خطوط لکھوائے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میری مجلس میں امیر معاویہ کا نعرہ نہیں لگے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں. 119 خطوط اللہ کے رسول نے ان سے لکھوائے، پیچھے سے آگے بٹھایا. سواری میں سوار ہیں امیر معاویہ، آقا علیہ السلام. پوچھتے ہیں امیر معاویہ سے، بتا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے لگ رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی کہ اے اللہ معاویہ کے پیٹ میں علم سے بھر. نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ قیامت کے دن تو اپنی قبر سے ایسے اٹھے گا کہ تیرے اوپر نور ایمان کی چادر، نور ایمان کا ایک سائبان موجود ہوگا. میں نے کہا اگر صرف دنیا کی فضیلتوں کو بیان کرتے تو لوگ کہتے کہ وہ فضیلتیں ملی ضرور تھی پر امیر معاویہ نے ضائع کر دی. حضرت امیر معاویہ نے ضائع کر دی جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا. جناب علی کے ساتھ جنگ کی نوبت آ گئی. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کشمکش جاری ہوئی، کہ ان کے فضائل ضائع ہو گئے. میں نے کہا اللہ کے نبی فرمائے قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے ان کے اوپر نور ایمان کی چادر اور سائبان موجود ہوگا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے صحابی رسول کے اوپر بہت بڑا فضل اور کرم جاری فرمایا. تو اسی لیے آپ تمام حضرات خصوصیت کے ساتھ ہر اس طرح کا لٹریچر، بیانات، تقاریر جس میں کسی بھی حوالے سے حضرت علی اور اہل بیت کی عظمت کو بتا کر امیر معاویہ کی تنقید کی جاتی ہو، فوراً خبردار ہو جائیں اور سمجھ جائیں کہ اس موقف اور نظریے سے ہم اہل سنت کا کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں. بس یہ مختصر گزارشات میں درج کی. دوسری بات یہ کہ یہ مدرسے کا پروگرام عظمت قرآن کے حوالے سے اس کا دوسرا عنوان لگایا گیا. اس پر ایک بات کو درج کر کے وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے فضائل میں جو ہم سنتے بیان کرتے رہتے وہ میں یہاں ذکر نہیں کروں گا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، آگے رمضان میں بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے. صرف قرآن کے بارے میں ایک ایسی بات درج کرنی ہے جس کی طرف عام طور پہ لوگوں کا دھیان نہیں ہوگا. بس وہ کیا بات ہے؟ قرآن کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے ایک حرف پہ، ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے سے فرشتے اترتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے سے اللہ کی برکتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے والے پر اللہ کا خاص فضل کرم نازل ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، عمر سب ٹھیک ہے.
اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک خاص تاثیر ایسی رکھی ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان ہے۔ وہ تاثیر کیا ہے؟ وہ تاثیر سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے، اس اترنے کے جو بہت سے مقاصد تھے، کچھ پوری امت کے لیے تھے، کچھ خاص مقاصد اس قرآن کے حضور کے اپنے لیے بھی ہیں، حضور کے اپنے لیے بھی ہے، امت کے لیے بھی ہے، لیکن حضور پہ بھی تو اتر رہا ہے نا، صاحب قرآن ہے۔ بہت سے فائدے اللہ نے اس قرآن سے آقا کو عطا فرمائے، ایک اس میں سے یہ بھی تھا کہ نبی علیہ السلام کی دعوت اسلام کے مقابلے میں کیا تھا؟ پورا معاشرہ۔ نبی کی دعوت اسلام کے مقابلے میں سارے سردار، نبی کی دعوت اسلام کے مقابلے میں نبی کی دعوت کو دبانے کے لیے گلوکاروں کو جمع کر کے، یہ جو میراثی ہوتے گانے گانے والی ہیں، ان کو جمع کر کے بلایا گیا نبی علیہ السلام کی دعوت کو دبانے کی خاطر۔ مال و دولت کا ڈھیر وہاں ہے، یہاں فاتح ہیں، افرادی قوت وہاں ہے، یہاں یہ فی الحال ابتدا میں تنہا ہے، سرداریاں منصب وہاں پہ ہیں، یہاں بظاہر کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے کسی آدمی کی بات کے، مشن کے، کاز کے دنیا میں راسخ ہونے کے جتنے مادی وسائل ہیں وہ سب کے سب دشمنوں کے پاس ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس نہیں۔ حضور علیہ السلام کو تمام مادی وسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا۔ اللہ نے فرمایا وہ افرادی قوت پہ ناز کریں، آپ قرآن پڑھتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ گانے والیوں کو بلا کے لوگوں کو متوجہ کریں، آپ قرآن سنا کے لوگوں کو متوجہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، اپنی برتری پر، منصب پہ ناز ہوگا، آپ قرآن سنائیے۔ ان کے پاس جو کچھ ہے اسے رہنے دیں، ہم جو آپ کو قرآن دے رہے ہیں یہ تنہا قرآن دنیا کے ہر مادی سبب کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، قرآن والا نہ مال پہ رش کرتا ہے، قرآن والا نہ منصب پہ رش کرتا ہے۔ اسی لیے دوسرے موقع پہ آقا نے فرمایا اللہ نے کسی کو قرآن کی دولت عطا کی، اس نے دنیا میں کسی مالدار شخص کو دیکھا، رش بھری نگاہ سے پیغمبر فرماتے ہیں تو اس ظالم نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے جو اللہ نے اس کو حفظ قرآن کی صورت میں عطا فرمائی۔ ٹھیک، کیونکہ بڑی چیز بھی ہے۔ اسی لیے میرے دوست یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی مسئلے حل نہیں ہو رہے، اسی لیے قرآن کی فرصت نہیں ہے پڑھنے کی، دیکھنے کی، عمل کرنے کی، تعلیم کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی طرف آ جائیں تو مسئلے حل کرنے کو چھوڑیں، ہمیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قرآن مجید ہر ضرورت اور سبب کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور الحمدللہ یہ ثابت ہوا۔ حضور کے زمانے سے لے کے آج تک 1450 سال کا زمانہ بیت گیا، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا مائکرو اسکوپ لگا کے مدرسوں کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی اسکینڈل مل جائے، کوئی مسئلہ مل جائے، اس پہ ٹکر چلا کے، ہیڈ لائنیں بنا کے، سوشل میڈیا کے منہ پہ کانک پھیر کے مدرسوں کو بدنام کریں گے، جہاد کا اڈا کہیں، دہشت گردی کا اڈا کہیں، حتیٰ کہ بدکاری تک کے اڈے مدارس کو کہا گیا۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اس پسماندہ سے علاقے کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ قرآن کی اپنی حقانیت ہے جس کو وہ منوا رہا ہے۔ ہماری اب خوش قسمتی اور سعادت یہ ہے ہم اس کے ساتھ جڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ ہم اس سے کٹیں گے تو کسی کا کچھ نہیں چاہتا، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ یہ تھے حضرت مولانا عبدالمجید حنفی صاحب، اور مولانا جو کچھ بھی فرما رہے تھے یہ جن کا فیض ہے وہ جو فرمائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ ان کی کچھ